قال سمعت فاطمة أنها قال دخل على أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فقطعني به. فأتيته بالكساء اليماني فقطعته به. وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد قبلها وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد أذنت لك. ودخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد قبلها وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. ودخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة النقي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم هو مع ولدك تحت الكساء. أقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب الوعي قد أذنت لك. ودخل علي عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. ودخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أقذع بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك على وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال الله تعالى عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء وقال الله تعالى عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. وهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي على يقرئك السلام ويقصك بالتحة والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله خذنا فازشيتنا ورب الكعبة. وقال نبي صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه
ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجتهم. وقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك عشيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مسلم کے لاڈلوں پر کیا وقت آ گیا ہے. مسلم کے لاڈلوں پر کیا وقت آ گیا ہے. اس شہر بے وفا میں ہمدم نہ آسرا ہے. مسلم کے لاڈلوں پر کیا وقت آ گیا ہے. خود کو کہاں چھپائے کفار کی نظر سے. خود کو کہاں چھپائے کفار کی نظر سے. خنجر لیا ستمگر بچوں کو ڈھونڈتا ہے. مسلم کے لاڈلوں پر کیا وقت آ گیا ہے. دونوں بڑھ رہے ایک دوسرے کی ہمت. دونوں بڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کی ہمت. ایک بھائی ہے سہارا ایک بھائی آسرا ہے. مسلم کے لاڈلوں پر کیا وقت آ گیا ہے. مجھے تڑپ تڑپ کر آنسو بہا رہی ہے. مجھے تڑپ تڑپ کر آنسو بہا رہی ہیں. بچوں کے خون سے دریا رنگین ہو رہا ہے. مسلم کے لاڈلوں پر کیا وقت آ گیا ہے. ہائے ظلم کر رہا ہے وہ بے حیا ستمگر. یہ ظلم کر رہا ہے وہ بے حیا ستمگر. مسلم کے دلبروں کو بالوں سے کھینچتا ہے. مسلم کے لاڈلوں پر کیا وقت آ گیا ہے. بابا نہیں ہے ان کا ماں بھی نہیں بتاؤ پر. بابا نہیں ہے ان کا ماں بھی نہیں بتاؤ پر. ان دونوں بے وطن پر رونے
کو فاطمہ ہے، مسلم کے لاڈلوں پر کیا وقت آ گیا ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ کیسے جانباز تھے احمد کے گھرانے والے، کیسے جانباز تھے احمد کے گھرانے والے، کون ایسے ہیں محبت کے جگانے والے، قوم ذلت میں ہے، پستی میں ہے، رسوائی میں، قوم ذلت میں ہے، پستی میں ہے، رسوائی میں، شائبت ہاؤ تمہیں اس کے بچانے والے، کیسے جانباز تھے احمد کے گھرانے والے، جب سے پوشیدہ ہوا ہم سے زمانے کا امام، ہے فخر نام کے اسلام کے لانے والے، کیسے جانباز تھے احمد کے گھرانے والے، دور حاضر سے پریشان ہے، بہت کچھ ہے در المدد، حشر میں رحمت کے لٹانے والے، کیسے جانباز تھے احمد کے گھرانے والے۔ چھوٹا ہے بہت قتل نہ کر ان کو ستمگر، مسلم کے ہیں بچے، چھوٹے ہیں بہت قتل نہ کر ان کو ستمگر، مسلم کے ہیں بچے، تو چھوڑ دے معصوموں کو، ظالم ہے بداختر، مسلم کے ہیں بچے، بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، تھاری ہے نقات اور غیر ہے حالات، تنہا ہے کھڑے کوئی نہیں مونس و یاور، مسلم کے ہیں بچے،
تو چھوڑ دے معصوموں کو، ظالم ہے بداختر مسلم کے ہے بچے۔ خیرات خیرات اندھیری کے کوئی پاس نہیں ہے، سجدے میں جب بھی ہے۔ خیرات اندھیری کے کوئی پاس نہیں ہے، سجدے میں جب بھی ہے۔ جائے تو کہاں جائے وہ دشمن کا ہے لشکر، مسلم کے ہے بچے۔ تو چھوڑ دے معصوموں کو، ظالم ہے بداختر مسلم کے ہے بچے۔ جب نیند سے گھبرا کے اٹھے ننھے سے ناداں، تھا موت کا سامان۔ جب نیند سے گھبرا کے اٹھے ننھے سے ناداں، تھا موت کا سامان۔ حارث نے صدا سن کے یہ دیکھا جو پلٹ کر، مسلم کے ہے بچے۔ تو چھوڑ دے معصوموں کو، ظالم ہے بداختر مسلم کے ہے بچے۔ جب لے گیا ظالم انہیں دریا کے کنارے، گردش میں تھے تارے۔ جب لے گیا ظالم انہیں دریا کے کنارے، گردش میں تھے تارے۔ بے رحم کا موت کا تھا وہ بے کس و مستر، مسلم کے ہے بچے۔ تو چھوڑ دے معصوموں کو، ظالم ہے بداختر مسلم کے ہے بچے۔ سر کاٹ میرا چھوڑ دے بھائی کو، اے جلاد کی بچوں نے فریاد۔ سر کاٹ میرا چھوڑ دے بھائی کو، اے جلاد کی بچوں نے فریاد۔ اس نے نہ سنا پھیر دیا دونوں پہ خنجر، مسلم کے ہے بچے۔ تو چھوڑ دے معصوموں کو، ظالم ہے بداختر مسلم کے ہے بچے۔ معصوموں کا خون بہہ گیا، شاید ہے زمانہ ہے غم کا فسانہ۔ دو لاشیں تڑپنے لگے آپس میں لپٹ کر، دو لاشیں تڑپنے لگے آپس میں لپٹ کر، مسلم کے ہے بچے۔ سر پیٹ ببر تو بھی کہ
بچوں کا ہے یہ غم، سب کرتے ہیں ماتم، ہے گریاں کنا آج کے دن بنت پیمبر، مسلم کے ہے بچے تو چھوڑ دے معصوم کو، ظالم ہے بداختر، مسلم کے ہے بچے، مسلم کے ہے بچے۔ دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سرائے دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سرائے ڈوبے ہوئے دو چاند لہو میں نظر آئے، غل پڑ گیا مسلم کی لخت جگر آئے، غربت زدہ و بے وطنوں بے پدر آئے، شمشیر ستم چل گئی ان نوحہ گروں پر، کیا بے کسی و مایوسی برسی ہے سروں پر، دریا میں جب کٹ کے زندگی ہے ماتم شاہ خدا کے واسطے، زندگی ہے ماتم شاہ خدا کے واسطے، اور مرنا ہے تو شاہ کربلا کے واسطے، زندگی ہے ماتم شاہ خدا کے واسطے، ایک لائے کربلا ہے، ایک حب اہل بیت، ایک ذات کربلا ہے، ایک حب اہل بیت، باقی سب پیدا کیا
رب نے فنا کے واسطے، زندگی ہے ماتم شاہ خدا کے واسطے، ہے نبی سے دوستی، آل نبی سے دشمنی، ہے نبی سے دوستی، آل نبی سے دشمنی، کیسا یہ اسلام ہے سوچو خدا کے واسطے، زندگی ہے ماتم شاہ خدا کے واسطے، اور مرنا ہے تو شاہ کربلا کے واسطے، زندگی ہے ماتم شاہ خدا کے واسطے، جب کوئی مشکل پڑی نکلا زبان سے یا علی، جب کوئی مشکل پڑی نکلا زبان سے یا علی، پھر وہی دینے لگے مشکل کشا کے واسطے، زندگی ہے ماتم شاہ خدا کے واسطے، کون پیارا ہے خدا کو دیکھ لو بعد نبی، کون پیارا ہے خدا کو دیکھ لو بعد نبی، تیغ بھیجی حق نے شاہ لافتہ کے واسطے، زندگی ہے ماتم شاہ خدا کے واسطے، اور مرنا ہے تو شاہ کربلا کے واسطے، زندگی ہے ماتم شاہ خدا کے واسطے، ایک ذات کبریا ہے، یہ ایک حب اہل بیت، یہ ایک ذات کبریا ہے، یہ ایک حب اہل بیت، باقی سب پیدا کیا حق نے فنا کے واسطے، زندگی ہے ماتم شاہ خدا کے واسطے، اور مرنا ہے تو شاہ کربلا کے واسطے، زندگی ہے ماتم شاہ خدا کے واسطے، دیکھ لو پہچان لو یہ ہے محافظ دین کے، دیکھ لو پہچان لو یہ ہے
محافظ دین کے، مٹ گئے شبیر خود حق کی بقا کے واسطے۔ زندگی ہے ماتم شاہ ہدا کے واسطے، لے چلے اہل حرم کو ننگے سر جب آشتیاں، لے چلے اہل حرم کو ننگے سر جب آشتیاں، منتیں کرتی تھی زینب ایک ردا کے واسطے، منتیں کرتی تھی زینب ایک ردا کے واسطے۔ زندگی ہے ماتم شاہ ہدا کے واسطے، تھا نواسا جو نبی کو قتل اس کو کر دیا، تھا نواسا جو نبی کا قتل اس کو کر دیا، بھول بیٹھے دشمن دی مصطفیٰ کے واسطے۔ زندگی ہے ماتم شاہ ہدا کے واسطے، دیکھ کر میت علی اصغر کیے بولی رباب، دیکھ کر میت علی اصغر کیے بولی رباب، تم یہاں آئے تھے کیا تیرے خزاں کے واسطے۔ زندگی ہے ماتم شاہ ہدا کے واسطے، اور مرنا ہے تو شاہ لافتہ کے واسطے۔ زندگی ہے ماتم شاہ ہدا کے واسطے، قید میں بھی یاد اصغر کی ستاتی ہی رہی، قید میں بھی یاد علی اصغر کی ستاتی ہی رہی، روئی ہے بانو روز و شب اس محل خاک کے واسطے۔ زندگی ہے ماتم شاہ ہدا کے واسطے، جا کے رکھ دوں اپنی پیشانی در شبیر پر، جا کے رکھ دوں اپنی پیشانی در شبیر پر، دل تڑپتا ہے مجاہد کربلا کے واسطے، دل تڑپتا ہے مجاہد کربلا کے واسطے۔ زندگی ہے ماتم شاہ ہدا کے واسطے، اور مرنا ہے
تو شاہ لافتہ کے واسطے، اور مرنا ہے تو شاہ کربلا کے واسطے، زندگی ہے ماتم شاہ خدا کے واسطے۔ حاکم سے تب یہ کہنے لگا اور اسے بدکام، سر بچوں کے لایا ہوں ملے قلت و انعام، پہچان لے یہ مسلم کے پسر ہیں یہی گلفام، یہ وہ ہیں جو زندان سے بھاگ کے تھے شام، میں ڈھونڈتا پھرتا تھا یہ نہ ہاتھ آتے تھے دونوں، ہاتھ آتے درد پہ در جاتے تھے دونوں، حاکم نے کہا تو نے کہاں پھر انہیں پایا، تاریکی شب میں نظر آتا نہیں سایہ، وہ جوڑ کے ہاتھوں کو سخن لب پہ یہ لایا، زوجان میری تھا انہیں حجرے میں چھپایا، میں کہتا تھا دل میں کہ کہاں جا کے چھپے ہیں، اس کی نہ خبر تھی میرے گھر آ کے چھپے ہے، اس کی نہ خبر تھی کہ یہ گھر آ کے چھپے ہے۔ فاتحہ۔ رحم بن باپ کے بچوں پہ تو کھایا ہوتا، رحم بن باپ کے بچوں پہ تو کھایا ہوتا، ہائے مسلم کے نہ بچوں کو ستایا ہوتا، کوفیوں نے عجب ظلم کیا بچوں پر، کوفیوں نے عجب ظلم کیا بچوں پر، بچے معصوم تھے ان کو نہ ستایا ہوتا، آئے مسلم کے نہ بچوں کو ستایا ہوتا، ہائے حارث تجھے کچھ خوف الہی نہ رہا، ہائے حارث تجھے کچھ خوف الہی نہ رہا، مار کر ان کو تماچے نہ رلایا ہوتا، ہائے مسلم کے نہ بچوں کو ستایا ہوتا، رحم بن باپ کے بچوں پہ
جہاں کھاتا ہے، رحم بن باپ کے بچوں پہ جہاں کھاتا ہے، ان یتیموں پہ تو خنجر نہ اٹھایا ہوتا، ہائے مسلم کہ نہ بچوں کو ستایا ہوتا، ہائے بن باپ کے بچے کا گلا کاٹا ہے، ہائے بن باپ کے بچوں کا گلا کاٹا ہے، ان کی بچپن پہ ذرا رحم تو کھایا ہوتا، ان کے بچپن پہ ان کے بچپن پہ ذرا رحم تو کھایا ہوتا، لاش پانی میں یتیموں کی بہانے والے، لاش پانی میں یتیموں کی بہانے والے، تجھ کو اللہ کا کچھ خوف تو آیا ہوتا، ہائے مسلم کے نہ بچوں کو ستایا ہوتا، ڈر ڈر کے ہائے دوڑتے تھے دونوں گلزار، ٹھوکر لگی تو سہم کے گرتے تھے بار بار، گھبرا کے چھپتے جاتے تھے ہر سو نکوشار، پھر بخت جاگے زوجے حارث کے یہ قدموں پہ گر کے گھر انہیں مہمان لے گئی، بچوں کو اپنے ساتھ وہ ذیشان لے گئے، ڈوبے تھے زندگی کے سہارے ہزار ہے، سائے میں غم کے دن کے ستارے ہزار ہے، کچھ دیر سوئے رب کے وہ پیارے ہزار ہے، اٹھے وہ روتے درد کے مارے ہزار ہے، آگاہ ان سے حارث سے ملعون ہو گیا، باندھا ستون سے ان کو سکون سے وہ سو گیا، بچے کھڑے ستون سے بندھے ہوئے، آنکھوں میں آئے موت کے نقشے کھینچے ہوئے، مغموم رخ ہیں سینوں میں دل ہے ہلے ہوئے، اے منہ پہ ہائے موت کے بچے کھڑے ہوئے، آئی جو صبح کھینچتا جلاد لے گیا، دریا پہ دونوں کو ستمی لے گیا، چمکا کے اس نے تیر
اٹھائی ہزار ہے، ایک طفل کے گلے پہ چلائی ہزار ہے، سر کٹ گیا خدا کی دہائی ہزار ہے، بھائی سے رو کے لپٹا ہے بھائی ہزار ہے، بھائی کے آگے بھائی کا لاشا تڑپ گیا، معصوم کا وہ خون بھرا لاشا تڑپ گیا، سر کاٹا لاشا نہر میں پھینکا وہ ایک بار، پھر دوسرے کے حلق پہ مارا ستم کا بار، بے سر ہوا زمین پہ ہے وہ بے دیار، تڑپا زمین پہ مسلم بے کس کا گول ملا ہے شقی نے زیست کا نقشہ مٹا دیا، دریا میں خون بھرا ہوا لہرا دیا، دریا میں خون بھرا ہوا لاشا گرا دیا۔ آواز بلند سلوان، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه الرشيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آووا ونصروا اولئک مؤمنون حقا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ایک بلند ترین صلوات اور بھیج دیں عزیزان گرام قدر، برادران ملت، شیعان
سرکار ولایت پناہ غلامان اطرت اطہار عزادران مظلوم کربلا، قرآن مجید جو ہر بنی نوع انسانی کے لیے ہدایت کا مرکز اور محور ہے، اور قیامت تک باقی رہنے والا الہی قانون ہے، اس میں پروردگار عالم نے کسی بھی بات کو تشنا نہیں چھوڑا۔ ہر زاویے سے اور ہر اعتبار سے قرآن میں اللہ نے گفتگو کی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو بغور دیکھیں گے تو ایک حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی اور روشن ہو جائے گی کہ قرآن کے پاس رواداری جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی قرآن یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے پڑھ کے کسے برا لگے گا اور کسے اچھا لگے گا۔ قرآن وہ سچی کتاب ہے جو کافر کو کافر کہتی ہے، منافق کو منافق کہتی ہے، مشرک کو مشرک کہتی ہے، مومن کو مومن کہتی ہے، متقی کو متقی کہتی ہے۔ قرآن کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کس کا چہرہ بگڑے گا یا کس کا چہرہ اترے گا یا کس کا چہرہ بنے گا۔ قرآن کو جو کہنا ہوتا ہے وہ قرآن کہہ دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثریت ایسی ہے جو قرآن پڑھتی تو ہے مگر قرآن کو سمجھتی نہیں ہے۔ تقاضا قرآن مجید کے یاد کرنے کا نہیں ہے، تقاضا قرآن نے اپنے حفظ کرنے کا نہیں کیا ہے، بلکہ تقاضا جو قرآن کا ہے، اگر آپ قرآن کو دیکھیں گے تو جہاں بھی کوئی بات کہی گئی ہے وہاں ایک لفظ ملے گا کہ افلا یعقلون، اپنی عقلوں کو استعمال کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی قرآن اپنے قاری کو، اپنے پڑھنے والے کو ہر منزل پر دعوت فکر و نظر دیتا ہے۔ تو جہاں بہت سی آیتیں ہیں قرآن میں، وہاں یہی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں آج کی مجلس کے لیے سرنامہ بیان قرار دی ہے، جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب، اپنے مقاصد اور مطالب کے ترجمان، اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، اور ترجمہ اگر آپ نے محسوس کر لیا تو مجھے آگے بہت وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ والذین آووا ونصروا اولئک مؤمنون حقا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب جس نے آپ کو پناہ دی اور جس نے آپ کی نصرت کی، آپ کی مدد کی، اولئک مؤمنون حقا، حقیقت میں وہی مومن ہے۔ بہت توجہ چاہیے، یعنی جس نے نبی کو، دیکھیں اب اس سے صاف آیت قرآن میں ہو نہیں سکتی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب جس نے آپ کو پناہ دی اور جس نے آپ کی نصرت کی، حقیقت میں وہی مومن ہے۔ جب قرآن میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ نبی کو پناہ دینے والا مومن ہے، حقیقت میں قرآن کی نظر میں مومن ہے،
رحمان کی نظر میں مومن ہے، اللہ کی نظر میں مومن ہے، تو اب قرآن کی مانی جائے یا مسلمان کی مانی جائے؟ اتنا تو قرآن نے بتا دیا کہ پیغمبر کو پناہ دینے والا حقیقی مومن ہے، پیغمبر کو پناہ دینے والا حقیقت میں مومن ہے۔ سوال مسلمانوں سے بس اتنا ہے کہ قرآن کے اوراق میں تلاش کریں کہ وہ کون تھا جس نے پیغمبر کو پناہ دی تھی۔ تو یہاں ایک لفظ عربی میں آوا کے معنی، یعنی الف واو یہ اور اوپر ایک الف، عربی میں آوا کے معنی ہے پناہ دینے کے، شیلٹر کے، تحفظ کے۔ تو اس آوا کے لفظ کو دیکھیے کہ جب اس آیت میں آوا کا لفظ آیا کہ والذین آوا ونصروا، تو اب کہیں اور یہ لفظ آوا نظر آ رہا ہے؟ تو پورے قرآن میں سورہ ضحیٰ میں ہم کو پھر یہ لفظ آوا نظر آیا، جہاں اللہ نے اس انداز سے گفتگو شروع کی کہ والضحیٰ، چوتھی ہوئی دوپہر کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب اسے سجا دیا جاتا ہے، سنوار دیا جاتا ہے، ما ودعک ربک وما قلا، میرے حبیب آپ کے رب نے کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اور اس کے بعد اعلان ہوا کہ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت میں آپ کا درجہ بہت بلند ہے۔ وَلَا سَوْفَ رَبُّكَ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یقیناً ہم آپ کو وہ کچھ عطا کر دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اب آیت آگے بڑھ گئی، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، تو میرے حبیب جب ہم نے آپ کو یتیم دیکھا تو کیا ہم نے آپ کو پناہ نہیں دے دی؟ اللہ اکبر۔ یہاں پہ آوا کا لفظ آیا کہ ہم نے آپ کو پناہ دی، اور وہاں اللہ کہہ رہا ہے سورہ انفال میں کہ میرے حبیب جس نے آپ کو پناہ دی حقیقت میں وہی مومن ہے، وہی مومن ہے۔ اب یہ پناہ دینے والا کون ہے کہ جس کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ کہہ رہا ہے؟ اگر ہم اپنی کسی کتاب کی بات کریں گے تو لوگ کہیں گے صاحب کتاب آپ کی ہے، ہم کیوں مانیں؟ راوی آپ کا ہے، ہم کیوں مانیں؟ مفسر آپ کا ہے، ہم کیوں مانیں؟ مورخ آپ کا ہے، ہم کیوں مانیں؟ تو ٹھیک ہے، مسلمانوں کے سب سے بڑے مفسر امام المفسرین فخر الدین رازی، وہ بھی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں اس سورے کی تفسیر کرتے وقت جب اس آیت پر پہنچے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، تو بریکٹ میں انہوں نے ایک جملہ لکھ دیا، الہ ہجر ابو طالب۔ اللہ اکبر، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ اس منظر پر آپ غور کریں کہ کیا کہا، الہ ہجر ابو طالب، یعنی فخر الدین رازی بھی اس بات پر راضی ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو پناہ دی، تو یہ اللہ نے ابو طالب کی گود میں پناہ دی۔ ہے عمل ابو طالب کا ہے، اللہ تو مکے آیا نہیں، اللہ تو جسم و جسمانیات سے پاک اور مبرہ ہے، وہ تو جسم رکھتا ہی نہیں، وہ تو لامحدود ہے، تو وہ مکے تو آیا نہیں۔ تو بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو پناہ دی؟ نہیں، پناہ ابو طالب نے دی ہے، اللہ کہہ رہا ہم نے پناہ دی۔ ہزاروں بار کی آپ کی سنی ہوئی بات ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کون سی نئی بات ہو گئی ہے، لیکن اسی میں ایک بات مجھے پیدا کرنی ہے، اور وہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ عمل ابو طالب کا ہے۔ یہ بھی بڑی بات تھی اگر اللہ کہتا کہ ابو طالب نے پناہ دی، مگر اللہ کہہ رہا ہم نے پناہ دی، یعنی ابو طالب کی آغوش، اور اللہ کہہ رہا پناہ ہم نے دی، پناہ ہم نے دی، یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر میں جسم رکھتا تو بالکل ایسے ہی پالتا جیسے ابو طالب۔ اللہ اکبر،
ہائے ہائے ہائے، ایک صلوات بھیج دے نا محمد و آل محمد پر. میں اللہم صلی علی. دیکھیے میں اشرے پڑھتا ہوں سرکار ابو طالب کے سلسلے میں، اور آپ کا ذوق سماعت کل سے میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ اس موضوع کا انتخاب کروں. پھر کبھی آیا تو تفصیل سے بات کروں گا. مجھ سے ہرگز یہ توقع نہ کیجیے گا 1 گھنٹے کی تقریر میں کہ میں سرکار ابو طالب کا ایمان پڑھوں گا. ابو طالب کا ایمان یہ کوئی موضوع ہے ہی نہیں. ابو طالب کا ایمان نہیں، ابو طالب کا احسان دیکھیے. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں ایمان ابو طالب کیا موضوع ہے بھائی؟ کسے آپ دلیل دے رہے ہیں ابو طالب کے ایمان کی جن کے خود باپ دادا کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ ہائے ہائے ہائے. ایک منزل پر سرکار ابو طالب نے چند اشعار کہے سرکار رسالت مآب کے لیے. دیکھیے کس طرح پالا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہم نے پناہ دے دی. یعنی پالا ہے ابو طالب نے اور اللہ کہہ رہا پناہ ہم نے دی. کیا جملہ کہا؟ میں نے کہا نا میں فضائل بتاؤں گا. سعودی عرب سے آج بھی دیوان ابو طالب چھپتا ہے. پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے؟ سعودی عرب سے آج بھی دیوان ابو طالب چھپتا. کئی کاپیاں تو میرے پاس رکھی ہیں میرے گھر پر. اس میں سرکار ابو طالب کے اشعار جو انہوں نے رسول خدا کی شان میں اعلان رسالت سے پہلے کہے. دیکھیے 2 قسم کے، کل میں نے مسلم کی بات کی تھی نا، یہ کتنی بڑی بدبختی ہے اور بدنصیبی ہے کہ جو اسلام کا سب سے بڑا محسن ہے اسی کا کلمہ تلاش کر رہے ہو. ہائے ہائے ہائے، اسی کا کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں. ابھی وہ جملہ آئے گا، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ 2 قسم کے مسلمان ہیں. ایک وہ جو اسلام کے ظاہر ہونے کے بعد والے مسلمان ہیں. نہیں جملے کو اور واضح کر دوں کہ 2 قسم کے مسلمان ہیں تاریخ میں. ایک اعلان رسالت کے بعد کے مسلمان، ایک اعلان رسالت کے پہلے کے مسلمان. ارے نہیں ابھی بھی بات نہیں پہنچ پا رہی ہے. ایک ہے اعلان رسالت کے بعد کے مسلمان، ایک ہے اعلان رسالت کے پہلے کے مسلمان. دونوں میں فرق سنیے گا. جو اعلان رسالت کے بعد کے مسلمان ہیں انہیں رسول نے پالا ہے، اور جو اعلان رسالت کے پہلے کے مسلمان ہیں انہوں نے رسول کو پالا ہے. اللہ اکبر. ایک صلوات باز و بلند بھیج دے. آواز آ رہی ہے آپ کو صاف؟ یہ میں بار بار اس لیے پوچھ لیتا ہوں کہ تھوڑا مجھے ایکو ہوتی، میرے کانوں سے ٹکراتی، اس لیے میں آپ کے لیے بھی پوچھ لیتا ہوں. تو فرماتے ہیں ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے بظاہر، ابھی تو رسول اللہ کمسنی کے عالم میں. یوں تو یہ رسول اس وقت سے ہیں، نبی اس وقت سے کہ جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں لے رہے تھے. یہ تو ازل سے نبی ہیں. ہمارا نبی کوئی بخاری شریف کا نبی تھوڑی نہیں ہے. آئے ہائے بھیا، کوئی ذرا سا لکھنؤ والا بھی ماحول سن لیا کیجئے. ہمارا نبی بخاری شریف والا نبی نہیں ہے، ہمارا نبی قرآن والا نبی ہے. ہم نے نبی کو بخاری سے نہیں لیا ہے، ہم نے نبی کو قرآن سے لیا ہے. قرآن نبی کی سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، سب سے کامل کتاب ہے. تو ہم نے نبی کو قرآن سے لیا، ہم نے نبی کو اہل بیت سے لیا. کیا فرماتے ہیں سرکار ابو طالب؟ مکہ کافروں کا مجمع، مشرکین کا ازدحام، اور ایسے میں علی کا بابا مشرکوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے کہ ان ابن
آمنۃ النبی محمدن. میں نہیں جانتا کہ سرکار ابو طالب کی ذات کیا ہے، قسم خدا کی. علماء حیران و ششدر ہیں. اور میں نے حوالہ دے دیا آپ کو کہ دیوان ابو طالب ابھی بھی چھپتا. پڑوسی ملک میں بہت بڑے اہل سنت کے مورخ گزرے، صائم چشتی، ان کی 2 جلدوں میں کتاب ہے عیون المطالب فی اثبات ایمان ابو طالب. کئی کتابیں، ارجح المطالب وغیرہ اہل سنت کی لکھی ہوئی کتابیں، جس میں یہ موجود ہے کہ اعلان رسالت سے پہلے باقاعدہ سرکار ابو طالب کے یہ اشعار موجود ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ ان ابن آمنۃ النبی محمدان، میں جانتا ہوں کہ آمنہ کا لال محمد نبی ہے. بڑے ہلکے میں لے لیا نا، کیونکہ آپ تو مولا کے چاہنے والے ہیں، آپ کو کوئی کرنٹ لگے ہی نہیں. آپ کو کیوں لگنے لگا؟ لیکن ذرا غیروں میں یہ بات کیجئے کہ اعلان رسالت کے پہلے سرکار ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں، یعنی کسی اور کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ہی جاننا دلیل ہے. ان ابن آمنۃ النبی محمدان، میں جانتا ہوں کہ آمنہ کا لال محمد نبی ہے. تم اعلان رسالت کے بعد کہتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ. ابو طالب اعلان سے پہلے کہہ رہا ہے کہ آمنہ کا لال محمد نبی ہے. تو نبی ہے تو کیا ہے؟ پھر اس کا درجہ کیا ہے؟ کائندہ یا فوق علی منازل الاولاد. چونکہ یہ آمنہ کا بیٹا اللہ کا نبی ہے، سید المرسلین ہے، لہذا میں نے اس کو اپنی اولاد پر ترجیح دی ہے، مقدم کیا ہے، یعنی اس کو بچاؤں گا، اپنی اولاد کو قربان کر دوں گا. ارے جملہ ہو گیا بھائی. جو مصطفیٰ پر اپنی اولاد کو قربان کرنے کا جذبہ رکھے اس کے ایمان پر بحث کرتے ہو، اور جو نبی کو میدان سے چھوڑ کے بھاگ جائے. ہائے ہائے، اللہ اکبر. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ولا منازل الاولاد. نہ جانے کتنے اشعار ہیں. میرے سامنے مضامین کا سمندر ہے جو موجیں مار رہا ہے. میں ایک تجزیہ کرتا ہوں اور آپ کو نتیجے تک پہنچاتا ہوں. اللہ نے کہا ہم نے پناہ دی. پناہ ابو طالب کی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہم نے پناہ دی، ہم نے پالا. یعنی اتنی بلند ذات ہے ابو طالب کی، اور اللہ سے اتنا قرب ہے سرکار ابو طالب کا کہ عمل ابو طالب کا ہوتا ہے. اللہ نے کیا، اللہ نے کہا میں نے کیا. عمل ابو طالب کا ہے، اللہ نے کہا میں نے کیا. جب باپ ایسا ہوگا کہ اس کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہے گا، تو پھر اسی کا بیٹا ایسا ہوگا کہ ہاتھ دیکھو تو ید اللہ، آنکھیں دیکھو تو عین اللہ، چہرہ دیکھو تو وجہ اللہ. کیا خاندان ہے قسم خدا کی، کیا خاندان ہے. اللہ اکبر. ایک منزل پہ کہتے ہیں، دیکھیے یہاں پہ ذرا سا میں نے کہا نا کہ غدیر کی تاریخ ابھی گزر چکی، اور ہماری اصل عید وہی ہے. غدیر ہی ہماری اصل عید ہے. باقی کی اور عیدوں میں اور غدیر میں کیا فرق ہے؟ باقی کی اور عید وہ ہیں جن کے لیے قنوت میں آپ پڑھتے ہیں جعلتہ للمسلمین عیدان.
परवरदिगार ये तूने मुसलमानों के लिए रोजे ईद करार दिया है, गदीर के लिए क्या? मासूम की हदीस पढ़िए, ईद मिनल्लाहि अकबर। हाय 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 हाय, कैसे बताऊं? मुसलमान की ईद और है, रहमान की ईद और है, ये अल्लाह की ईद है। ईद गदीर अल्लाह की। मासूम ने कहा है कि उम्मत को 4 ईदें नसीब हुई, जिनमें ईद गदीर सबसे अफजल, सबसे अकबर, सबसे अकबर। अच्छा, ईद मनाई क्यों जाती है? सबब क्या होता है ईद के मनाने का? क्यों ईद होती? रमजान के 30 दिन के रोजे कामयाबी और कामरानी और खुलूस के साथ गुजर गए, इसकी खुशी में कुदरत की तरफ से इनाम है, जिसे ईद उल फित्र कहते हैं, है कि नहीं है? बकरीद, हज कामयाबी और कामरानी से कर लिया गया, इसकी खुशी में अल्लाह ने हाजियों को 10वें दिन ईद उल ज़ुहा का तोहफा दिया, ईद उल अज़हा का तोहफा दिया। मुझे एक बात बताइए, रोजा बहुत बड़ी इबादत है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर क्या रोजा पूरा दीन है? नहीं यार, मैं शायद समझा, मैं आपकी समातों को कुछ नहीं कहूंगा, मैं समझा नहीं सका बात, शायद मैंने जल्दी कह दी, थोड़ा रुक के कहनी चाहिए थी। क्या रोजा पूरा दीन है? भाई जो बुजुर्ग अफराद बैठे हुए हैं, मुझे बताइए क्या रोजा पूरा दीन है? आए नहीं, ऊंचा सुन रहा हूं मैं, अरे बोल दीजिए भाई, पूरा दीन नहीं है ना? क्या है रोजा? फुरूए दीन में, वो भी पूरा फुरूए दीन नहीं, फुरूए दीन का एक पार्ट। अरे यार, इससे ज्यादा मैं खोल के नहीं बोल सकता ना, जितना मेरे। आइए हुजूर तशरीफ लाए, सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। है नौजवानों, फुरूए दीन का एक हिस्सा, एक जुज, एक पार्ट, अव्वल नमाज, दूसरे रोजा, तीसरे हज, चौथे ज़कात, यही है ना? तो फुरूए दीन का एक हिस्सा है, एक जुज है, पूरा फुरूए दीन भी नहीं, एक जुज। पता नहीं जब मैं नतीजा दूंगा तो आप कहां बैठे होंगे। एक जुज। हज पूरा दीन है? नहीं, फुरूए दीन का एक हिस्सा। अरे कमाल हो गया, जो फुरूए दीन के एक एक हिस्से हैं, उनके मुकम्मल होने पर तुम ईद मना लेते हो, और जहां पूरा दीन मुकम्मल हो जाए, अल्लाह अकबर। अब मुझे बताइए, क्या गदीर खुम में यह ऐलान हुआ कि आज हमने दीन का एक हिस्सा मुकम्मल कर दिया? क्या कहा? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल यौम, दिस डे, दिस पर्टिकुलर डे, दिस वेरी डे, दिस स्पेशल डे, एट दिस स्पेशल मोमेंट, एट दिस स्पेशल ओकेजन, हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, नेमतों को तमाम कर दिया। कहां ले जाएंगे आप तर्जुमा? पढ़े लिखे को फारसी क्या, कुरान तो हर जगह मौजूद है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज हमने तुम्हारे लिए इस्लाम को बाउनवाने दीन पसंद कर लिया। आय आय आय, ला इलाहा इल्लल्लाह था, दीन था, मगर पसंदीदा नहीं था। भाई मैं क्या कह रहा हूं? ला इलाहा इल्लल्लाह था, दीन था, मगर पसंदीदा नहीं था। मोहम्मद रसूलुल्लाह था, दीन था, मगर पसंदीदा नहीं था। मगर जैसे ही अली वलीउल्लाह आया, अल्लाह ने कहा दीन को पसंद। जब अल्लाह बगैर अली की विलायत के अपने दीन
یہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا بھائی؟ بس ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. بھیا یہ پانی ٹھنڈا ہے سادہ بھیا لیا نا. ایک صلوات واضح بلند اور بھیج دے محمد و آل محمد. تو عید غدیر سب سے بڑی عید ہے. اب آپ کا مزاج یہاں تک پہنچ چکا ہے تو میں پھر ریورس گیئر نہیں لینا چاہتا. اب اسی روش پر بات چلے. سنیے ابھی گزری نا عید غدیر, یہ جتنی زیارتیں ہیں جو آپ پہنچتے ہیں, جتنی بھی زیارتیں, زیارت عاشورہ ہو, زیارت وارثہ ہو, زیارت امین اللہ ہو, زیارت سرکار ابو عبداللہ ہو, یا زیارت سارا شہداء کربلا ہے, یا زیارت جامع کبیرہ ہے, جتنی زیارت آل یاسین ہے, جتنی زیارت, یہ کسی مفتی, مولوی, خطیب, ذاکر, علامہ کی تعلیم کی ہوئی نہیں ہے. زیادہ تر زیارتیں یا چھٹے امام سے اور یا 10ویں امام سے. ایک صلوات بھیج لیں محمد والے ہے کہ نہیں بھائی؟ یا ہمارے مولانا حیات صاحب قبلہ تشریف فرما ہے, مجھ سے بہتر جانتے ہیں. دیکھیے میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ ساری زیارتیں معصومین کی تعلیم کرتا. زیارت کے ایک ایک فقرے پر بالکل ویسے ہی ایمان رکھنا ہے جیسے قرآن کی ایک ایک آیت پر. سمجھیں کہ کوئی قافیہ آ رہی تھوڑی نہیں زیارتوں میں ہو رہی ہے کہ السلام علیکم صاحب الزمان, السلام علیکم مظہر الایمان, السلام علیکم یا کعبۃ الایمان, السلام علیکم امام الانس والجان. تو یہ قافیہ آ رہی ہو رہی ہے؟ استغفر اللہ, قافیہ آ رہی نہیں ہو رہی ہے. ایک ایک لفظ اپنے اندر فضائل کی کائنات کو سمیٹے ہوئے. سمجھ رہے ہیں؟ زیارتوں کے غلاف میں فضائل کا کعبہ موجود ہے. معصومین نے اس پرآشوب دور میں جہاں آل محمد کے فضائل کو سنانے پر حکومتوں کی طرف سے بڑی بڑی سزائیں معین کر دی گئی تھی, وہاں زیارتوں کے ذریعے اپنے فضائل آل محمد نے ان تک منتقل کیے جن کے شجرے پاک تھے. یہ آپ تقاضا ہی مت کیا کیجئے فلاں فضائل کیوں نہیں پہنچتا, فلاں فضائل کیوں نہیں پہنچتا. اما فضائل پڑھنے کے لیے جگر چاہیے. ہائے ہائے, جب شجرہ پاک ہوگا تب علی کی فضیلت بیان کر پائے گا. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ علی کے فضائل پہنچ سکے, ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. بہرحال یہ جو بھی ہم فضیلت پہنچتے ہیں اپنی نجات کا سامان کرتے ہیں, ورنہ ان کی حقیقت تو بس ان کا اللہ جانتا ہے, ہمیں نہیں پتا. تو معصومین نے یہ جو زیارتیں تعلیم کی, آپ دیکھیں کتابوں میں مفاتیح الجنان وغیرہ میں, تحفۃ العوام میں, تو روز غدیر امیر المومنین کی کچھ مخصوص زیارتیں. اس میں ایک زیارت ہے جس میں امیر المومنین کو جو سلام کیا جاتا, تو جانتے اس میں جملہ کیا ہے؟ یہ میں نے اس لیے اتنی بات کہی ہے تاکہ کوئی میرے متعلق کوئی غلط نظریہ قائم نہ کر لے. سورہ الحمد پڑھتے ہیں آپ, کوئی نماز بغیر سورہ الحمد کے نہیں ہو سکتی, اور یہ بھی صدقہ ہے ابو طالب کا. قسم خدا کی اگر ابو طالب کی زبان سے الحمد نہ نکلتا, ہائے ہائے ہائے, یہ صدقہ ہے ابو طالب کا. کائنات میں ابو طالب سے بڑا کوئی موحد ہوگا, ابو طالب سے بڑا کوئی اللہ والا ہوگا کہ ابھی قرآن کو نازل ہونے میں 15 سال باقی ہے. بھائی 25 سال کے ابھی رسول اللہ ہیں, 40 سال میں قرآن آنا شروع ہو جائے گا تدریجی طور پر. یوں تو رسول اللہ کا وجود قرآن ہے,
مگر تدریجی طور پر جو جبریل لائیں گے، جو امت کو پتا چلے گا، وہ جب حضور 40 سال کے ہوں گے، 25 سال کے ہیں ابھی رسول اللہ، 15 سال باقی ہے قرآن کے نازل ہونے میں، اور ابو طالب رسول خدا کے عہد کے موقع پر کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی۔ ایک جملہ مجھے یہاں رک کے کہہ لینے دیجئے، آپ محسوس کریں گے۔ دیکھیے یہ الحمد کا لفظ سرکار ابو طالب کی زبان مبارک سے نکلا۔ جب میں کبھی آؤں اور آپ اس سے تقاضا کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ خالی یہی نہیں، نہ جانے کتنے ایسے الفاظ اور جملے ہیں جو سرکار ابو طالب کی زبان سے نکلے اور قرآن میں من و عن موجود ہیں، ویسے ہی موجود ہیں۔ پورے چیلنج اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ ممبر کا ڈنکا ہے، حجرے کی سرگوشی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، ہم میدان والے آدمی ہیں بھائی، ہم نے کبھی کسی کو چھپر سے لیا ہی نہیں، جس کو بھی لیا میدان سے لیا۔ ہائے ہائے ہائے، میدان سے لیا۔ ہم نے اگر پنجتن کو لیا تو مباہلے کے میدان سے لیا۔ ہم نے مولا لیا ہے غدیر کے میدان سے۔ ہم میدان کے بندے، ہمارا تخاطب عام ہوتا ہے۔ تو الحمد سرکار ابو طالب نے جو کہا، اللہ نے وہی قرآن میں رکھ دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک منزل پر سرکار ابو طالب نے خالی الحمدللہ الذی نہیں کہا، بلکہ الحمدللہ رب العالمین بھی کہا۔ سمجھ رہے ہیں؟ پورے ذمہ داری اور چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین بھی کہا۔ اللہ نے کہا ابو طالب تم میرے دین کے بہت بڑے محسن ہو، تم نے الحمد کہا ہے تو میں بھی قرآن میں سورہ الحمد نازل کروں گا، اور کوئی بھی نماز بغیر سورہ الحمد کے نہیں ہوگی۔ نبی کی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا نا فضائل ابو طالب، لا صلاۃ الا بسورۃ الفاتحہ، کوئی نماز نہیں ہوتی بغیر سورہ فاتحہ کے۔ ابھی جو میں نے پہلے کے 2 شعر سنائے تھے اس میں کیا تھا یاد ہے؟ ان ابنا آمنۃ النبی یا محمدن، سرکار رسالت ماپ کا نام محمد کس نے رکھا؟ انبیاء نے بھی جو بشارت دی ہے حضور کی، وہ محمد نام سے نہیں دی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے جو بشارت دی قرآن میں موجود ہے، اسمہ احمد۔ احمد سرکار رسالت ماپ کا عرشی نام ہے۔ ہر نبی احمد کہہ کے بشارت دے رہا ہے۔ محمد نام دنیا کو بتایا ابو طالب نے۔ اتنا ہی حسد ہے تمہیں ابو طالب سے تو اذان میں اشہد ان احمد رسول اللہ کہا کرو۔ یار اسماعیل بھائی، اشہد ان احمد رسول اللہ کہا کرو۔ اگر ابو طالب سے اتنا ہی حسد ہے، کیوں کہتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ؟ اللہ نے بھی خوب پھنسایا کہ تم ابو طالب سے حسد کرتے ہو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں ایسا تمہیں باندھ دوں گا کہ اذان میں نام وہ لو جو ابو طالب نے رکھا، نماز میں سورہ وہ پڑھو جو ابو طالب نے پڑھا۔ اللہ اکبر، ایک صلوات بھیجے نا محمد محمد۔ مسجد مسجد ممبر ممبر، مالک مالک اشتر اشتر، خمبر خمبر بوزر بوزر، اور ہم کو لے چل خلد کے اندر، حیدر مردہ بولے کھا کے ٹھوکر، نعرہ نعرہ حیدری، کمال محمد و کمال علی بہوا سے بلند سلوات۔ اب دیکھیے احسان ابو طالب، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہیں مالک یوم الدین، یوم دین کا مالک. مالک ہے اللہ یوم دین کا، دین کے دن کا. یہ صحیح ہے کہ دین کا دن قیامت بھی ہے، یوم دین ہے، روز جزا ہے، مگر دنیا میں بھی ایک دین کا دن ہے. ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، دنیا میں بھی ایک دین کا دن ہے. وہ دین کا دن وہ ہے جس دن دین مکمل ہوگا. ہائے ہائے ہائے، مولا سلامت رکھے آپ کو. 18 ذی الحج، ہاں غدیر کا دن دراصل دین کا دن ہے دنیا میں. مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم دین کا. زیارت امیر المومنین کی روزہ غدیر جو پڑھی جاتی ہے اس میں یہ جملہ ہے، السلام علیکہ یا حاکم یوم الدین. میرا نام سمر حیدر ہے، میں سطحی باتوں پر نہیں رکتا ہوں. السلام علیکہ یا حاکم یوم الدین، اے یوم دین کے حاکم آپ پر میرا سلام. اے یوم دین کے حاکم آپ پر میرا سلام. ارے کہاں جائے گا دشمن علی قیامت کے دن کہ قیامت کا دن میں اللہ کی ملکیت ہوگی، علی کی حکومت ہوگی. اب اللہ نے کیا کہا؟ حیدر السلام علیکہ مولا سلامت رکھے بھائی. السلام علیکہ یا حاکم یوم الدین. اللہ مالک یوم الدین ہے، میرا مولا حاکم یوم الدین ہے. اسی لیے تو نبی نے کہا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم ہو جنت و جہنم کے بانٹنے والے. اللہ اکبر. تو باپ ایسا ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے جملے قرآن کی آیت بن رہے ہیں، قرآن کے اوراق کی زینت بن رہے ہیں. اور بیٹا وہ ہے جو لسان اللہ ہے. اللہ اکبر. بیٹا وہ ہے جو لسان اللہ ہے. عزیزوں ایک منزل پر سرکار ابو طالب، دیکھیے یہ بھی ایک کمپیریٹیو اسٹڈی، کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ بھی سرکار ابو طالبی کا کمال ہے. کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلَّمْتُ بِأَنَّ، اچھا جہاں بھی کہا ہے احمد بہت کم استعمال کیا ہے، محمد لفظ زیادہ استعمال کیا. وَلَقَدْ، ایک صلوات بھیج لیں محمد والے محمد. وَلَقَدْ عَلَّمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں بھائی، اتنا کافی ہے. تیور تو آپ دیکھیں بھائی. میں جانتا ہوں کہ میرے بھتیجے کا دین تمام ادیان عالم سے افضل ہے، بہتر ہے. بڑے ہلکے میں آپ نے ترجمہ سنا، مگر اسے میں ہلکے میں رہنے نہیں دوں گا. روش ادراک پر سفر کیجئے کہ یہ بات کون کہہ سکتا ہے، یہ کنکلوژن کون دے سکتا ہے، یہ نچوڑ کون دے سکتا ہے جس نے گزشتہ شریعتوں کا بنگاہ غائر مطالعہ و اسٹڈی کی ہو.
ورنہ یہ کمپیریٹو اسٹڈی کر کے کوئی کنکلوژن دے سکتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے بھتیجے کا دین، میں احترام کی وجہ سے سرکار رسالت میں آپ کا بار بار نام نہیں لے رہا ہوں، میرے بھتیجے کا دین تمام ادیان عالم سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے تمام شریعتوں کے حافظ کو ابو طالب کہتے ہیں. اللہ بہت بڑی بات ہے، میں معمولی بات نہیں ہے یہ. کیا فرما رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ میرے بھتیجے کا دین تمام گزشتہ ادیان سے افضل ہے، بہتر ہے. کب کہہ رہے ہیں؟ جب ابھی رسول اللہ نے بظاہر اعلان رسالت نہیں کیا ہے، ابو طالب نے دین کی ضمانت لے لی. اللہ نے کہا ابو طالب تمہارا اب یہ جملہ دیکھیے، اور اب قرآن کی آیت دیکھ لیجئے. کہا ابو طالب تمہارا یہ لہجہ ہم کو پسند آیا، ہم بھی قرآن میں کہیں گے ان الدین عند اللہ الاسلام. ارے کیا پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی آپ. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اسلام ہے. آپ نے دیکھا کہ وہاں کنکلوژن اور یہاں آیت موجود ہے. نہیں ابو طالب احسان تمہارا ہے تو ہم لہجہ بھی کاپی کر کے آیت بھیج دیں گے قرآن میں، مگر جس سورے میں اس آیت کو رکھیں گے وہ سورہ بھی سورہ آل عمران ہو. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ آپ کی خوبصورت سماعتیں، شاداب سماعتیں مدراس کی، اللہ اسے نظر بس سے محفوظ رکھے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہیں کہیں پر بڑی وضاحت کرنی پڑ جاتی ہمیں خود ممبر سے، مگر آپ اتنی آسانی سے پہنچ گئے. نہیں، احسان ابو طالب ابھی بھی مکمل نہیں ہوا، ابھی تو ابو طالب کے کلام کی ترجمانی ہوئی ہے. احسان ابو طالب کب پورا ہوگا؟ اللہ نے کہا تو نے میرے دین کا ایسے تعارف کرا ہے تو ابو طالب اس وقت تک میں اس دین کو مکمل نہیں کروں گا جب تک تیرے بیٹے کی ولایت کا اعلان ہے. یعنی علی الولی مقصد کربلا، مقصد سیدہ علی الولی محمد وال محمد صلوات. مولا آپ کو سلامت رکھے. تو یہ سارے معاملات، یہ منزلیں کس طرح پالا ہے، کیا جافشانی کا عالم ہے. کوئی اپنے بھتیجے سے تو نہیں محبت کرے گا. ہمیں تو کوئی ایسا چچا نہیں دکھا جو اپنے بھتیجے سے اتنی محبت کرے کہ اپنی تمام اولاد کو قربان کرنے کا جذبہ رکھے. ہمیں تو نہیں دکھا بھائی تاریخ میں ایسا چچا. بھتیجا سمجھ کے نہیں پال رہے تھے، اللہ کی امانت سمجھ کے اللہ کی امانت سمجھ کے پال رہے تھے، اللہ کی حجت سمجھ کے پال رہے تھے. کیسا پروان چڑھا دیا سرکار رسالت میں آپ کو. اللہ اکبر. کلمہ نہیں پڑھا. ارے ہاں ایسا دیکھیے، مخالف بھی جو ہے نا وہ احسان مانتا ہے، ایسا نہیں ہے. وہ کہتا ہاں احسان بہت کیا انہوں نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، بس کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ نہیں پڑھا. کلمے سے کہہ رہے ہو کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا. لعنت حیدری. کلمے سے کہہ رہے کلمہ نہیں پڑھا. ابو طالب کا حلیہ دیکھا ہے کبھی تاریخ میں؟ پورٹریٹ دیکھو ابو طالب کا حلیہ مبارک.
کیا کہنے ہیں ابو طالب کے؟ پیشانی پہ لا الہ الا اللہ ہے، اس گود میں رسول اللہ، اس گود میں علی ولی اللہ۔ ارے کلمہ مسلمان ہے سرکار، اب اور کسے ابو طالب فضیلت اور عظمت کے اس آسمان ہفتم کو کہتے ہیں جس پر شمس رسالت اور شمس امامت دونوں ایک ساتھ جلوہ نما ہوتے ہیں۔ اے اللہ، آخری وقت رسول خدا کہہ رہے تھے چچا کلمہ بول لیجئے، ہزاروں بار کی آپ کی سنی ہوئی بات ہے، کان میں کہا۔ اتنے آپ کے کان تیز ہیں کہ آپ کو کان میں کہی ہوئی بات یاد ہے، کان میں کہی ہوئی بات یاد ہے، کان میں کہا، اور جو میدان میں کہا وہ آپ بھول گئے، وہ آپ بھول گئے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں تاریخ طبری، ارجح المطالب، عیون المطالب فی عظمت ایمان ابو طالب، عبداللہ الحنیزی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ابو طالب مومن قریش، ایسے نہ جانے کتنی کتابیں جس میں سرکار ابو طالب کے آخری وقت میں یہ لفظ تھے، یہ الفاظ تھے، یہ مصرے تھے کہ یا شاہد اللہ علی فشہد انی علی دین النبی الاحمد، پروردگار تو گواہ ہے کہ میں محمد کے دین پر ہوں۔ ابو طالب نے اپنے ایمان و ایقان کا گواہ عرب کے کسی بنی بقال کو نہیں بنایا ہے، اللہ کو بنایا ہے، جن سے ابو طالب کا براہ راست ربط ہے، کیونکہ ابو طالب کا پیکٹ تو اللہ سے ہوا ہے، ابو طالب کا پیکٹ تو روز ازل اللہ سے ہو گیا تھا کہ کام تیرا ہوگا نام میرا ہوگا، عمل تو کرے گا نسبت میں اپنی طرف دوں گا۔ تو ابو طالب نے گواہ بھی اسی اللہ کو بنایا، یا شاہد اللہ علی فشہد، اے میرے پروردگار تو ہر بات پر شاہد ہے، تو اس بات کا گواہ ہے کہ انی علی دین النبی الاحمد، میں احمد کے دین پر ہوں، میں احمد کے دین پر ہوں۔ اب یہاں سے یہ پتا چل گیا نا کہ یہ خاندان کلمہ پڑھنے نہیں آیا تھا بلکہ کلمہ پڑھوانے آیا۔ اللہ ایک بلند ترین صلوات اور بھیج دیں۔ کلمہ پڑھنے نہیں آیا، کلمہ پڑھا۔ آخری بات، ربط مصائب، مجلس تمام ہو جائے گی، بہت اچھے سے آپ نے سن لیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ سرکار ابو طالب ایک انگوٹھی پہنتے تھے، ایک انگشت مبارک، ان کی انگشت مبارک میں ایک انگوٹھی ہوتی تھی جس کے نگینے پر وہی لکھا ہوا تھا جو ہر مومن کے دل پر لکھا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبعلی ولیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، مصطفیٰ کے نبی ہونے پر راضی ہوں، اور امیر المومنین کے ولی ہونے پر راضی ہوں۔ یہ ان کے یعنی جو مومن کے دل پر لکھا ہے، یعنی جو مومن کا کلمہ ہے وہ ابو طالب کی انگوٹھی کا نگینہ ہے۔ تو اعلان بعثت سے پہلے کے معاملات ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار رسالت باب کو رسول خدا نے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بلایا، کہا بیٹے ذرا ادھر آؤ۔
کہا تمہارے ہاتھ میں یہ جو انگوٹھی ہے یہ ذرا مجھے دینا کچھ دیر کے لیے. سرکار رسالت مآب نے وہ انگوٹھی اتار کے اور دے دی سرکار ابو طالب کو. اب جتنا سننے کا اتنا ہی دیکھنے کا، اس لیے میں اتار رہا ہوں. بھائی ہمارے ممبر سے سنایا بھی جاتا ہے، دکھایا بھی جاتا ہے. یہ غدیر کا ممبر ہے نا. انگوٹھی دیکھی، نگینے کو دیکھا، کہا بیٹا علی ادھر آؤ. جی بابا. بیٹا جاؤ. اب سید القریش ہیں ابو طالب، امیر بطحاء ہیں، بزت البلد ہیں، رئیس عرب ہیں، عالی نسب ہیں. کس کی ہمت ہے کہ ابو طالب کے آگے بولے گا؟ کہا بیٹا، اور پھر جب دینے والا انگوٹھی ابو طالب ہو اور لے جانے والے علی ہوں. کہا بیٹا جاؤ اور جا کے اس انگوٹھی پہ کندہ کرو، نقش کرو محمد رسول اللہ. ابھی حضور نے اعلان نہیں کیا ہے. کہا بیٹا اس پر لکھواؤ محمد رسول اللہ. بابا کا حکم. امیر المومنین گئے، جا کے جوہری کو انگوٹھی دے دی اور کہا اس پہ کندہ کر دو. کہا کس نے کہا ہے؟ کہا میرے بابا نے کہا. محمد رسول اللہ کندہ ہو گیا. ایک مرتبہ امیر المومنین وہ انگوٹھی لے کے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں آئے. کہا بابا یہ انگوٹھی لیجیے. سرکار ابو طالب نے وہ انگوٹھی لی، بہت دیر تک نگینے کو دیکھتے رہے اور خوش ہوتے رہے. اور اس کے بعد رسول خدا کہیں گئے ہوئے تھے. سرکار ابو طالب نے یہ سوچا ابھی جب میرا بھتیجا آئے گا تو میں اسے انعام کے طور پر یہ انگوٹھی دوں گا. تھوڑی دیر کے لیے سرکار ابو طالب آرام کرنے لگے، اپنے سرہانے انگوٹھی رکھ لی انہوں نے. ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایوان نے ایمان نے ابو طالب میں رسالت کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی. تھوڑا تھوڑا سا لفظوں کی بھی نزاکت لیتے رہے اور لطف لیتے رہے. ایوان سماعت ابو طالب میں رسالت کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی. رسالت کی شمیم و خوشبو سے سرکار ابو طالب کے مشام جاں معطر ہو گئے. محافظ رسالت کی آنکھیں کھل گئی. رسول خدا سامنے کھڑے تھے. حضرت ابو طالب اٹھے. اٹھنے کے بعد سرہانے سے انگوٹھی اٹھائی اور اٹھا کے سرکار رسالت مآب کو دینا چاہتے. آخری آدمی تک جس کے دل میں علی کی ولایت کا بسیرا ہے اور مودت علی کی مودت کا محل تعمیر ہے، وہ خاموش رہ نہیں پائے گا. ورنہ میرا اپنا مقدر اور اس کا بھی اپنا مقدر. ایک مرتبہ انگوٹھی کو اب جو دیکھا تو اس میں نیچے لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ. علی ولی اللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو. ایک مرتبہ سرکار ابو طالب نے، ایمان تو ان کا تھا ہی اس پر، ورنہ ان کی انگوٹھی پر کیوں لکھا ہوا تھا، مگر انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے تو ابھی اسے نہیں لکھوایا تھا اور علی جب یہ انگوٹھی لے کے آئے تب بھی اس پر نہیں لکھا تھا. یہ کہاں سے لکھ گیا؟ کتاب کے جملے حتفا حاتفن من صلاح الجبال. دیوار کے پیچھے سے ایک حاطف غیبی کی ندائی، یا ابو طالب سوچ کیا رہے ہو؟ کتبتا ما اردتا وکتبنا ما اردنا. ابو طالب جو تم چاہتے تھے وہ تم نے لکھ دیا، جو میں چاہتا تھا وہ میں نے. یہ ولایت امیر المومنین ہے. کربلا میں اسی ولایت کے تحفظ کے لیے 72 لاکھوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یہی ایک علی ولی اللہ ہے، یہی ولایت کا کلمہ ہے. ساری بات کیونکہ امام حسین نے اپنے دشمن سے اس کا مذہب ظاہر کروا دیا.
کہ کیوں مار رہے ہو مجھے؟ بغضاً لأبی، یعنی کربلا کی جنگ کیا ہے؟ ایک طرف حب علی ہے، ایک طرف بغض علی ہے۔ حسین نے اپنے جانے سے پہلے یہ بات واضح کر دی کہ جہاں حب علی ہو وہ لشکر حسینی ہے، اور جہاں بغض علی ہو وہ لشکر یزیدی ہو۔ یزیدیت کی پہچان ہے۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد۔ وہ عزیزو، وہاں دادا نے حفاظت کی۔ دیکھیے، ایک کام ہوتا ہے دین کا بنانا، ایک کام ہے دین کا پھیلانا، اور ایک کام ہے دین کا بچانا۔ دین کے بنانے میں ابو طالب ہیں، دین کے پھیلانے میں رسول خدا ہیں، اور دین کے بچانے میں امیر المومنین اور ان کی اولادیں ہیں۔ یعنی سب کچھ ابو طالب کے گھرانے کا معاملہ ہے۔ کہیں ابو طالب کا بھتیجا ہے، کہیں ابو طالب کے بچے ہیں۔ اسلام کی شہرگ حیات میں خون کس کا دوڑ رہا؟ دیکھیے نا، 18 بنی ہاشم کا شجرہ اٹھا کے سب ابو طالب کی اولاد۔ کبھی وضاحت کروں گا اس چیز کی، سب کے سب سرکار ابو طالب کی اولاد۔ کربلا کے میدان میں یہ ابو طالب کا خون ہے جو دین کو بلکہ کوفے سے دیکھنا شروع کیجئے تو یہ خون ہے ابو طالب۔ حضرت مسلم کون ہے؟ حضرت ابو طالب کے پوتے، مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب۔ دونوں بچے جو کوفے میں ہیں، محمد ابن مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب، ابراہیم ابن مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب۔ کل آپ نے فرزندوں کے مصائب سنے تھے، شہزادوں کے مصائب سنے تھے۔ میرا جی چاہتا ہے آج سفیر حسین کا مصائب پڑھ دوں اور مال مجلس کے طور پر آپ کی آنکھیں فرات بن کے بہنے لگیں اور کسی دکھیاری ماں کے رومال میں پہنچ جائیں۔ بس یہی زندگی کا مقصد ہے۔ عزاداروں، اگلے دن کوفے میں 10 ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور اس سے پہلے 9 ذی الحج کو خاندان ابو طالب کا خون بہایا جا رہا ہے۔ کس طرح بہایا جا رہا ہے کہ ادھر اہل کوفہ عید میں مصروف ہیں اور ادھر لاش کو کھینچا جا رہا۔ 8 ذی الحج کو امام حسین علیہ السلام نے احرام کو توڑا، حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور مولا عازم سفر کربلا ہو گئے۔ چل رہے ہیں مولا، ذوالجناح ہے، ذوالجناح کی زین پہ حسین ہے۔ مقام زبالہ پر آتے آتے ذوالجناح رک گئے۔ ظاہر حجت خدا کی سواری ہے، حجت کے لیے اتنا اشارہ کافی ہے۔ ذوالجناح رکا، سر کو جھکایا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حسین نے کوفے کی طرف نگاہیں کی، آنکھوں سے آنسوؤں کا ساون بہہ رہا ہے، اور حسین کہہ رہے ہیں وعلیک السلام یا اخی، اے میرے بھائی تجھے بھی میرا سلام۔ سرکار باب الحوائج جن کی نگاہیں سرکار سید الشہداء کے طواف میں مصروف رہتی تھی، ایک مرتبہ جو امام حسین کی یہ حالت دیکھی، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے امام حسین کے قریب آئے، گھوڑے سے اترے، ادھر حسین کوفے کی جانب دیکھ رہے ہیں، ادھر حسین نے محسوس کیا کہ کسی کے ہاتھ حسین کے قدموں پہ آئے۔ آقا حسین نے اب جو دیکھا جھک کے، تو دیکھا سرکار باب الحوائج گھوڑے کے رکاب میں ہاتھ رکھے ہوئے،
اور زار و قطار رو رہے. کہا عباس کیا بات ہے؟ کہا مولا میری زندگی میں اور آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو میں کس طرح برداشت کروں، کیسے برداشت کروں؟ کہا عباس جو میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ تم بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا آپ ایسا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا عباس میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب دونوں انگلیوں کے درمیان کوفے کی زمین آ گئی، دارالامارہ آیا. آقا عباس تڑپ کے کہتے مولا یہ تو کوفہ ہے، مولا یہ تو کوفے کی جامع مسجد اعظم ہے، مولا یہ تو کوفے کی گلیاں نظر آ رہی ہیں، مولا یہ سناٹا کیسا ہے؟ میرا بھیا مسلم یہاں گیا تھا، مولا یہ کیسی ہوا چل رہی ہے؟ مولا یہ دارالامارہ ہے، مولا یہ دارالامارہ کی چھت پہ کیسا منظر ہے؟ یہ کون کھڑا ہوا ہے؟ یہ کس کے ہاتھ بندھے؟ یہ کس کے ہاتھ میں تلوار؟ کہا عباس کلیجے کو سنبھالو، عباس یہ ہمارا بھیا مسلم ہے. کہ مولا ہمارا بھیا مسلم اس عالم میں ہاتھ بندھے ہوئے، کوئی شقی ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے. کہا عباس اور غور سے دیکھو. کہا مولا دو بزرگ نظر آ رہے ہیں. کہا عباس ذرا ان کی گفتگو بھی سن لو. ایک طرف رسول خدا کھڑے تھے، ایک طرف روح حضرت عقیل کھڑی تھی. حضرت عقیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے سے راضی ہے؟ رسول خدا کہتے ہیں عقیل میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی. ادھر جلاد کی تلوار چلتی ہے، مسلم کا سر کٹتا ہے. ایک مرتبہ آقا عباس کہتے ہیں ہاتھوں کو جوڑ کے مولا جس معجزے سے مجھے یہ منظر دکھایا ہے، آپ ابو تراب کے بیٹے ہیں، زمین کو حکم دے دے زمین کی تالابیں سمٹے، میں کوفے جاؤں گا. عباس کوفہ جا کے کیا کرو گے؟ مولا میری بہن کا سہاگ اجڑ گیا، میری بھانجی یتیم ہو گئی. عباس تلوار نہیں چلانی ہے، یہ کربلا نہیں ہے. کہ مولا وعدہ کرتا ہوں تلوار نہیں چلاؤں گا. بولا 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 وعدہ کرتا ہوں تلوار نہیں چلاؤں گا. کہا عباس پہ کس لیے جا رہے ہو؟ کہا مولا میرے بھیا کے ہاتھ بندھے ہیں، سر کاٹا گیا ہے، لاشے کو دارالامارہ کی چھت سے پھینکا جا رہا ہے. میں نیچے جاؤں گا، اپنے ہاتھوں کو پھیلا لوں گا، اپنے بھیا کو. ارے کیا گریا ہو رہا ہے؟ رونے میں کمی بھی نہ کرنا آزادارو. اپنے بھیا کو اپنے ہاتھوں پر لے لو گا. کہ عباس ذرا نیچے دیکھ. اب جو نیچے دیکھا تو ایک نقاب پوش بی بی کبھی ادھر آتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، باہوں کو پھیلائے ہوئے ایک ہاتھ کبھی پسلی پر رکھتی ہے اور آواز دیتی ہے آجا میرے مسلم بیٹے، میں بقی سے آ گئی، میں بھی تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں، آجا میرے لال میری آغوش میں آجا. واہ محمد واہ علی واہ فاطمہ واہ